السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا 2 دن پہلے۔ میرا واسطہ ایک تقریباً 70 سالہ گورے سے پڑا۔ تقریباً ہماری کوئی آدھے گھنٹے کی سٹنگ ہوئی، تو اس سے پہلے بھی میری کئی دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، تو خصوصاً اس موضوع پہ کبھی بات پہلے نہیں ہوئی۔ تو اس بندے کی پریشانی، گھبراہٹ اور خوف کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی توجہ کو ہٹانے کے لیے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک خوشی کس چیز کا نام ہے؟ وہی جو ایک دنیا دار جواب دیتا ہے کہ پیسہ، فیملی، بچے یہ میری خوشی کا سبب ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ چیز آپ کے پاس نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگا کہ میں پھر پریشان ہوں گا، میں بے چین رہوں گا۔ تو میں نے پوچھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ پرسکون ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کی مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی دلی کیفیت اس وقت کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں، بہت زیادہ فکر مند رہتا ہوں، میرے یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ معاملات چل رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ میرا مذہب کے ساتھ بھی کوئی اتنا شوق یا دلچسپی بقایا نہیں بچی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عیسائیت ہے یہ مین میڈ ریلیجن ہے۔ میں جو بھی عیسائی پادری ہوتے ہیں مجھے ان سے نفرت آتی ہے، وہ اپنے پیسے کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ میں یہ ساری باتیں سنتا رہا۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں آپ کو اس کا سولوشن بتاؤں کہ آپ جو حقیقی خوشی ہے، حقیقی راحت ہے، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو میسر آ سکتی ہے، تو اس نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے مثال دیتے ہوئے اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ امیجن موبائل فون ہے۔ موبائل فون بنانے والی کمپنی نے اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے ایک سسٹم تیار کیا ہے۔ جب بھی یوزر ان نون سورس سے کوئی اپلیکیشن انسٹال کرنے کی کوشش کرے یا ان سیف ویب سائٹ لنک کھولنے کی کوشش کرے تو نوٹیفیکیشن آتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ ویب سائٹ، یہ اپلیکیشن آپ کے موبائل کے لیے، آپ کے ڈیٹا کے لیے محفوظ نہیں ہے، آپ اپنی پرائیویسی کو جو ہے نا وہ ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ بیعینی ہی اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، تو اس نے بھی وہی میکینزم رکھا ہے۔ جیسے کہ فون بنانے والے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح ہمارے بنانے والے کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جیسے موبائل پہ نوٹیفیکیشن آتا ہے، الرٹ آتا ہے، ہمارے اندر بھی الرٹ آتا ہے۔ الرٹ کی 3-4 قسمیں ہیں: دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ٹمپریچر باڈی کا وہ اوپر چلا جانا، پسینہ آنا شروع ہو جانا، خوف طاری ہو جانا، بلکہ اس سے بھی آگے جو ہے نا وہ بول چال میں جو ہے نا وہ ایک اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جانا کہ بندہ بات صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ ساری علامات ہیں۔ اگر دنیا میں جزا و سزا کا یا مرنے کے بعد جزا و سزا کا نظام نہ ہوتا، کوئی خالق نہ ہوتا، کوئی مالک نہ ہوتا، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہ ہوتا، تو یہ فیلنگز کیوں ہیں؟ یہ فیلنگز کیوں ہیں؟ اچھا اچھا کیوں لگتا ہے، برا برا کیوں لگتا ہے؟ اب اسے یہ بات سمجھ آئی۔ تو جیسے ہی میں نے یہ مثال دی تو اس نے ہائی فائی مجھے دی، کہنے لگا کہ آئی لو یور ایگزامپل، اٹ میک سینس، یہ میرے دل کو پسند آ رہی ہے۔ میں اس کے ریئیکشن کو دیکھ رہا ہوں، آلموسٹ 70 سال کے قریب، کیسی اس کی ذہنی کیفیت ہوگی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس بات کو نہیں فیل کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ایک جو غیر مسلمان ہے وہ کس قسم کی ذہنی اذیت سے گزرتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ اب میں نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ
آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، آپ کتنے مطمئن ہیں؟ کہنے لگا کہ ناؤ آپ نے مجھے خرید لیا ہے اپنی مثال دے کر کے، تو مجھے سمجھائیں۔ یہ وہ باتیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں اصل میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو آخر میں سمجھ آ جائے گا۔ کہنے لگا اب تو مجھے آپ نے خرید لیا ہے، مجھے بتائیں کیسے میں محسوس کر سکوں کہ میں کتنا مطمئن ہوں، کتنا خوش ہوں۔ اس کے آسان سا طریقہ ہے کہ رات کے وقت دماغ پہ دوائی کا کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہ ہو، نشے کا کسی قسم کا افیکٹ نہ ہو، آپ اکیلے ہوں، نہ اس وقت آپ کے جو مستقبل کے بارے میں جو آپ کی فکریں ہیں وہ آپ پہ ہیوی ہوں، نہ ہی ماضی کی کوئی پریشانیاں ہوں، اور آپ بالکل مطمئن ہو، آپ کے دل کی دھڑکن کنٹرول میں ہو، اور آپ کو نیند بھی سکون سے آ سکے، تو سمجھ لو کہ آپ زندگی سے مطمئن ہیں۔ آپ کے اندر وہ اطمینان ہے جسے انر پیس کہتے ہیں، انٹرنل پیس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیس آف ہارٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکچوئل ریئل ہیپینس جسے کہتے ہیں۔ پھر تو مطمئن ہو، اور اگر نہیں ہو، آپ کے اندر پریشانیاں ہیں، آپ کے اندر خوف پائے جاتے ہیں، آپ کے اندر گھبراہٹ پائی جاتی ہے، تو سمجھ لو کہ آپ مطمئن نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میری تو یہی کیفیت ہے۔ میں نے کہا پریشان نہیں ہونا، اس کا حل ہے، یہ کوالٹی، یہ صلاحیت واپس آ سکتی ہے کہ آپ دنیا کی تمام فکروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے پھر اسے سمجھایا، میں نے کہا کہ اب چونکہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وی آر کنیکٹڈ ود گاڈ 24/7، ہی از مانیٹرنگ اس، وہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، ہمیں مانیٹر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی تو سمجھ لو کہ جب ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں نوازتا ہے، دنیا میں بھی نوازتا ہے، لازمی طور پہ، فوری طور پہ بھی نوازتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی نوازے گا۔ اور اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو اس کا اللہ رب العزت کا نقصان نہیں کریں گے، ہم اپنا نقصان کریں گے، تو وہ سزا بھی ہمیں ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں 5 صلے ملیں گے، 5 فائدے ملیں گے اگر ہم بلیور ہیں، اور اگر ہم بلیور نہ ہوں تو ہمیں پھر بھی 3 فائدے ملیں گے دنیا کے اندر، آخرت کے فائدے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اس کے خلاف جائیں، خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، تو 5 سزائیں ملیں گی۔ مسلمان ہو یا کافر ہو، جب اللہ کے خلاف جائیں گے تو 5 سزائیں ملیں گی۔ کہنے لگا کون کون سی؟ میں نے کہا اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ سزائیں کون سی ہیں۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں، مثال کے طور پہ جھوٹ لے لیں، میں نے جھوٹ بولنے کا پلان کیا، میں نروس محسوس کرنا شروع کر دیتا ہوں، میرے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، باڈی ٹمپریچر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، مجھ پہ کپ کپی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، خوف طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب میں جھوٹ بولنے والا ہوں، پہلے میں ٹھیک تھا، تو ابھی میں نے پلان کیا گناہ کا، تو کیفیت طاری شروع ہو گئی ہے۔ اب میں جھوٹ بول رہا ہوں مثال کے طور پر، تو مجھ پہ وہی کیفیت پھر سے برقرار رہے گی۔ جیسے ہی میں نے جھوٹ بول لیا ہے تو ایک کیفیت بدل جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ اب خوف ہوگا مسلسل کہ میں پکڑا نہ جاؤں، میں وری کروں گا، میں پریشان رہوں گا۔ تو جتنے زیادہ میں گناہ کروں گا اتنا زیادہ پریشان رہوں گا۔ اگر نہ کرتا تو میں مطمئن تھا، میری وہ جو اطمینان کی لائن تھی وہ سٹریٹ تھی۔ جیسے ہی میں نے گناہ کیا تو وہ لائن نیچے جانا شروع ہو گئی۔ ایسے سمجھ لیں کہ کپ کے اندر پانی تھا، صاف پانی تھا، اب اس کے اندر شراب ڈالنی شروع کر دی یا کوئی غلیظ چیز ڈالنا شروع کر دی، تو ڈالتے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ پانی ختم ہو جائے گا، پیچھے شراب رہ جائے گی یا پلید چیز رہ جائے گی۔ میں نے کہا کہ جتنے گناہ ہم کرتے ہیں تو گناہ کے بدلے میں آپ کا اطمینان، سکون ختم ہوتا ہے۔ واو، why nobody told me before؟ کہنے لگا I'm 70, almost 70 years old. I'm just learning that right now. میں اب سیکھ رہا ہوں 70 سال کی عمر میں، مجھے کیوں نہیں کسی نے پہلے بتایا؟ میں کہا کہ اگر آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے تو that's now you're 70 years. You are starting right now.
آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو سیکھنا یہ بات سمجھنے کو مل رہی ہے. تو پہلی سزا گناہ کی کیا ہے؟ یاد رکھنا کون سی سزا ہے؟ وہ ہے کہ اطمینان قلب چلا جاتا ہے. اطمینان قلب. اب چونکہ گناہ بار بار تنگ کرتے ہیں، بے چین کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو لوگوں کو پھر نشہ استعمال کرنا پڑتا ہے دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے، سلانے کے لیے. پیتا تو نہیں پیتا ہوں غم بلانے کے لیے، غم نہیں، جرائم بلانے کے لیے. غم کیا ہے؟ جرائم کو بلانے کے لیے. تو پھر نشہ کر لیا ہے، سگریٹ پی لی ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی، تو دماغ سن ہو گیا. وہ سب کچھ وہ جو فلم جو چل رہی تھی وہ بند ہو گئی. اب یہ بندہ خوش محسوس کر رہا ہے. میں جانتا ہوں، میرا کولیگ تھا، وہ ویڈ یعنی ویڈ کے بغیر وہ جاب پہ نہیں آ سکتا. کہتا میں اگر ویڈ نہ اسموک کروں تو میں بات نہیں کر سکتا ہوں. میں سب سے وائلڈ جو ہے نا، وہ وحشی قسم کا میں جانور بن جاتا ہوں. مجھے اتنا غصہ آتا ہے. وہ اپنے دماغ کی دہی بنا رہے ہوتے ہیں. تو پہلی سزا کیا تھی؟ اطمینان قلب چلا جاتا ہے. دوسری سزا یہ ہے کہ عزت چلی جاتی ہے. یہ بات بہت قیمتی ہے. ہم بہت کوشش کرتے ہیں عزت کمانے کے لیے، لیکن جو حقیقی عزت ہے وہ یہ ہے. اور جس وجہ سے جاتی ہے وہ یہ سمجھ لیں اس نقطے کو. میں مثال دیتا ہوں حقیقی عزت کیا ہوتی ہے. ایک انٹرسیکشن ہے مثال کے طور پہ، یا شاپنگ مال ہے، آپ وہاں پہ کھڑے ہیں یا میں وہاں پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے ایک والٹ ملا، آپ کا سمجھ لیں وہ گم ہوا تھا. آپ واپس آئے تو پوچھا کہ آپ کو کوئی والٹ تو نہیں ملا. میں نے مثال کے طور پہ کچھ علامت پوچھی کہ مجھے بتائیں کہ کیا علامات ہیں، کیا نشانیاں ہیں. آپ نے نشانیاں بتائیں، میں نے والٹ واپس کر دیا. آپ نے چیک کیا، آپ کی اماؤنٹ، آپ کی کارڈ، آپ کی سب آئیڈینٹی وہاں پہ موجود ہے. آپ چلے گئے. سوچیں، دوبارہ ملاقات ہوئی. اب مجھے آپ سچ میں بتائیں کہ آپ کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا ہو، آپ دوبارہ مجھے ملیں تو آپ کیسے مجھے ملیں گے؟ کیا آپ دل سے مجھے عزت دیں گے یا مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، نظریں چرانے کی کوشش کریں گے؟ آپ مجھے دل سے عزت دیں گے. یہ ہے حقیقی عزت. اور اگر میں جو ہے نا چوری کرتے ہوئے پکڑا جاؤں، زنا کرتے ہوئے پکڑا جاؤں، یا کوئی بھی گناہ کرتے انسان پکڑا جائے تو کیا جاتا ہے؟ عزت چلی جاتی ہے. بھلے پریزیڈنٹ ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ زرداری ہو، خواہ وہ عمران خان ہو، خواہ وہ ٹرمپ ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، جیسے ہی کبیرہ گناہ کرتا پکڑا جاتا ہے، پیچھے عزت ختم ہو جاتی ہے. شہرت برقرار رہتی ہے. عزت اور شہرت دو الگ الگ چیزیں. وہ بدنامی پہ بھی شہرت ہو جاتی ہے. عزت الگ چیز ہے. عزت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یعز من یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو ہی چاہتا ہے جسے عزت دیتا ہے، تو ہی چاہتا ہے جس کو ذلیل کرتا ہے. اب دوسری سزا کیا ہے؟ عزت چلی جاتی ہے. یاد رکھنا، عزت اکیلی نہیں جاتی. عزت اپنے ساتھ ایک اور بھی چیز لے کے چلی جاتی ہے، وہ ہے اعتبار. جاتی عزت ہے لیکن اعتبار پیچھے نہیں رہ سکتا. وہ عزت اپنے ساتھ اعتبار بھی لے جاتی ہے، ٹرسٹ بھی لے جاتی ہے. جس بندے کی آپ عزت نہیں کریں گے اس پہ اعتبار بھی نہیں کریں گے. سادہ سا اصول ہے. پہلی سزا کیا تھی؟ اطمینان چلا جاتا ہے، دلی سکون چلا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. دوسری سزا کیا ہے؟ عزت چلی جاتی ہے. عزت کے ساتھ ساتھ اعتبار چلا جاتا ہے، کریڈیبلٹی برباد ہو جاتی ہے. نمبر 3 وہ کیا ہے؟ ہر گناہ بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ وہ ریکارڈ کر رہا ہے. جتنے ہم زیادہ گناہ کرتے ہیں ہم اتنا اللہ سے دور ہوتے ہیں. جتنا اللہ سے دور ہوتے ہیں آگے شیطان ہے، تو ہم شیطان کا کھلونا بن جاتے ہیں. پھر ہماری مرضی کم، شیطان کی زیادہ چلتی ہے. پھر ہم وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ امید نہیں کر سکتے کہ ہاؤ اٹ از ایون پاسبل. یہ کیسے ممکن تھا کہ اس بندے نے ایسے کیا؟ کیسے ممکن تھا؟ اب کر دیا اس نے. ایسا ایسا جرم کر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اب رحمان سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ
کہ وہ شیطان کا کھلونا بن چکے ہیں۔ یہ تھی تیسری سزا کہ ہر گناہ تو لکھا جا رہا ہے، اور اللہ سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو پھر اللہ کی صفات ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شیطان کی صفات کیا ہے؟ وہ آگ کا گولا ہے، آگ سے بنا ہوا، ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ تو ایسا بندہ ہر وقت غصے میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ خوف میں مبتلا ہے۔ ہاں، انسان بھی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان انتقام لینا چاہتا ہے، ایسے انسان میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ خیر، شیطان کی تمام صفات اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4 وہ کیا ہے؟ جان اور مال کا نقصان۔ عزت تو جا چکی ہے نا، اب جان اور مال باقی ہے۔ جان اور مال کا نقصان، جان اور مال کا نقصان۔ مثال کے طور پر، زیادہ میٹھا آپ نہیں کھائیں گے تو شوگر نہیں ہوگی، زیادہ نمک نہیں کھائیں گے تو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں بنے گا، ایون کہ آپ زیادہ فضول باتیں نہیں کریں گے تو آپ کے الفاظ کی قدر باقی رہے گی۔ سمپل سا رول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حد قائم کی ہے، اسی کو بولتے ہیں تلک حدود اللہ۔ جیسے ہی ہم اللہ کی حد کو کراس کرتے ہیں تو اس کی سزا ملتی ہے، وہ انجام ہے، وہ ملے گا۔ اب اس انجام پہ جو ہمیں مل چکا ہے، جو سزا مل چکی ہے، اس پہ خرچہ ہوگا، فضول کا خرچہ ہوگا، بیماریاں، حادثے، اس پہ پیسے خرچ ہوں گے، ٹھیک ہے، یا اموات ہوں گی۔ خیر، چوتھی سزا کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر سزائیں ہیں، جان اور مال کے نقصانات۔ 5ویں نمبر پہ وہ تو جہنم ہے، ظاہر ہے۔ اب اگر اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلی جو جزا ہے، جو صلہ ہے، وہ ہے اطمینان قلب۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر۔ اب اللہ کا ذکر سے مراد یہ نہیں کہ آپ تسبیح کر رہے ہیں، اصل میں ہر عمل سے پہلے اس بات کا خیال کرنا کہ اللہ رب العزت کا اس بات پہ کیا حکم ہے، اللہ رب العزت کی کیا منشا ہے، اللہ رب العزت مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ہے حقیقی ذکر۔ تسبیح ذکر اکیلا نہیں ہے، جو حقیقی ذکر ہے وہ یہ ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اطمینان قلب، اطمینان قلب، سکون۔ دوسرے نمبر پہ وہ کیا ہے؟ عزت میں اضافہ، وقار میں اضافہ۔ میں یہ کیسے بات کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اکبر، جب اللہ رب العزت کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبرائیل، مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت کرنا شروع کر دیتے۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں آسمان دنیا میں کہ اس شخص سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو، اور میں بھی محبت کرتا ہوں۔ تو تمام فرشتے بھی محبت شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کی دنیا کے لوگوں کے دل میں قبولیت بٹھا دی جاتی ہے، ایک مرتبہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ خاص عنایت ہے۔ تو جیسے ہی عزت آتی ہے آٹومیٹکلی اعتبار آ جاتا ہے، لوگ اعتبار کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں۔ دوسرا صلہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ دولت کی وجہ سے عزت آئے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کے ویوز ہیں، انسٹاگرام کے ویوز ہیں، فالوورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کی وجہ سے عزت۔ وہ عزت نہیں ہے۔ جو حقیقی عزت ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، جو صرف نیک شخص کو میسر آتی ہے۔ اور وہ عزت ایک گنہگار بندہ ایکسپیرینس بھی نہیں کر سکتا، وہ کیسی ہوتی ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھل جانا یہ عزت نہیں ہے، کسی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھل جانا عزت نہیں ہے، کسی کے لیے کارپیٹ کا بچ جانا یہ عزت نہیں ہے، یہ فارمیلٹیز ہیں۔ عزت الگ چیز ہے۔ ایک شخص جیل میں بند ہے، دنیا اس کی عزت کر رہی، کیوں عزت کر رہی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب تیسری جو جزا ہے، تیسرا جو صلہ ہے، اجر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیکی اور اللہ رب العزت کا قرب۔ جتنا ہم زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، یہ نقطہ یاد رکھنا، جتنی ہم زیادہ نیکیاں کرتے ہیں ہم اتنا اللہ کے قریب آتے ہیں، شیطان سے دور ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم اللہ کے قریب آنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، جو اللہ رب العزت کی خوبیاں ہیں، وہ انسان پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کا سایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے بندے پہ۔
ایک ہے شیطان کا سایہ. شیطان کے سایہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ یہاں پہ رحمان کا سایہ ہے. رحمان کا رنگ ہے جو طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے انسان پہ، اللہ کا سایہ آتا ہے انسان پہ، تو انسان محبت کرنے والا بن جاتا ہے، معاف کرنے والا بن جاتا ہے، دینے والا بن جاتا ہے، احساس کرنے والا بن جاتا ہے، خوش اخلاق بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب آ رہا ہے. یہ اللہ کے قرب کی علامات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے، تو کتنے معاف کرنے والے تھے، کتنے محبت کرنے والے تھے، کتنا درگزر کرنے والے تھے، کتنا عنایت کرنے والے تھے، کتنا احساس کرنے والے تھے، کتنا فکر کرنے والے تھے، کتنے خوش اخلاق تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ سب سے بلند اخلاق پہ فائز، سب سے اعلیٰ اخلاق پہ فائز ہیں. اللہ اکبر. چوتھا جو صلہ ہے عزت کے ساتھ ساتھ، وہ تو محفوظ ہو چکی ہے نا، وہ تو اضافہ ہو چکا ہے، جان اور مال کی حفاظت. جان اور مال کی حفاظت. جب آپ کسی کا نقصان ہی نہیں کر رہے ہیں تو کیسے نقصان آئے گا؟ بیماریوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ہاں جی، حادثات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ٹرائی کریں، واللہ ٹرائی کریں. ایک مہینہ تک ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ اپنے خود سے کسی کو اذیت نہ دیں، محبت سے پیش آنا شروع کریں. آپ شہد بن جائیں گے. لوگ مکھیوں کی طرح آپ کی طرح اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگوں کے کام آنا شروع کر دیں. لوگ آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹرائی تو کریں. چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، عزت کے ساتھ ساتھ جان اور مال کی حفاظت. پانچویں نمبر پہ ہے وہ جنت. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن دو نعمتیں نیکی کی کافر کو میسر نہیں آئیں گی. پہلے نمبر پہ نیکی، دوسرے نمبر پہ جنت. دنیا میں اس کو نعمتیں ساری مل جائیں گی، کیونکہ نیکی ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ریکارڈ ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا ہے. سیدھی سی بات، سادی سی بات ہے. تو جب میں نے بات کی تو میرے جانے کا وقت ہو گیا، تو میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں. کہنے لگا کہ اب مجھے آپ نہیں چھوڑ سکتے، نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں. اب ہماری دوستی ہوگی، اور آپ نے جو مجھے آئینہ دکھا دیا ہے، آپ نے جو مجھے رستہ دکھا دیا ہے، کاش کہ مجھے بہت پہلے پتا ہوتا، بہت پہلے پتا ہوتا. کہنے لگا اب مجھے سمجھ آئے گی میں نے کیا کرنا ہے. اب مجھے ایک امید نظر آنا شروع ہو گئی. اب غور کریں کہ آپ کس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں. ڈگر مطلب کس رستے پہ چلے ہوئے ہیں. ایسا رستہ جو جس کی کوئی منزل نہ ہو. کیا آپ بھی ایسے رستے پہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، اور اگر آپ اس رستے پہ ہیں تو آج آپ کے پاس وقت ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.